ویلکم بیک ناظرین. صابر صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ فارم 45 کا فیصلہ جو ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ اداروں نے کرنا ہے یا سیاستدانوں نے آپس میں مل بیٹھ کے کرنا ہے یا کس طرف یہ پبلک نے تو اپنا ووٹ دینا تھا وہ دے دیا؟ کس مجھ سے پوچھ رہا؟ جی صابر صاحب آپ سے. جی دیکھیں، بات یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ الیکشن جو ہوئے ہیں یہ کافی متنازع اور کنٹروورشل الیکشنز ہیں. اس میں تو ہر طرف سے، ہر پارٹی سے آپ پوچھیں، اسپیشلی یعنی مجھے پتہ نہیں ہے کہ پنجاب میں کیا ہوا ہے نہیں ہوا ہے، لیکن بلوچستان میں اور سندھ میں ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کافی زیادتیاں ہوئی ہیں. لیکن ہم نے اس لیے اتنا زیادہ شور شرابہ نہیں کیا. اپنا ریکارڈ تو ہم نے جو ہے نا ریکارڈ کروایا ہے اپنے جتنے بھی ہمارے گریونسز تھے، لیکن اتنا شور شرابہ اس لیے نہیں کیا کہ چونکہ پیپلز پارٹی اور لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ ہم ایک قدم بڑھ چکے ہیں آگے ڈیموکریسی کے لیے. اگر اس کو جو ہے نا خدا نہ خواستہ اس کو ڈیریل یعنی ایسی کوئی کوشش کی جائے کہ جس سے یہ معاملہ پھر پیچھے چلے جائے تو بہت نقصانات ہوں گے. تو ہم نے اپنے نقصانات کا اتنا خیال نہیں رکھا کہ جتنا ہم نے یعنی اس معاملے کو آگے لے جانے کی کوشش کی. کنٹروورشل تو ہوئے ہیں، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب جو ادارے ہیں، جو متعلقہ ادارے ہیں، جو کنسرنڈ ادارے ہیں، جس چیز سے کنسرنڈ ہے، اب الیکشن کا جہاں تک معاملہ ہے وہ کنسرنڈ ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ. اور الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور اس کا کام ہی الیکشن کرانا اور اس کی کام ہی الیکشن کے معاملات کو ڈیل کرنا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یعنی کافی یعنی بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں اور کافی چیزیں جو ہے نا خراب صورتحال میں سامنے آئی ہیں. لیکن اس کا حل یہی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن میں چلے جائیں، جو الیکشن ٹرائبونلز ہیں وہاں پر چلے جائیں. ہم بات پر بیٹھ کے سپریم کورٹ کی اور ان کی بات کرتے ہیں تو اٹس نتھنگ ٹو ڈو وتھ سپریم کورٹ، اٹس نتھنگ ٹو ڈو وتھ جو ریگولر کورٹس ہیں یا وہ چیزیں ہیں ان کے ساتھ. اگر کسی کو کوئی بات ہے فارم 45 میں ہے، فارم 57 میں ہے، کسی چیز میں بھی ہے، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، ایون میں ہو جاؤں، میری پارٹی مجھے کافی یعنی ان معاملات میں کافی نقصان ہوا ہے، تو مجھے چاہیے کہ I should go to the election commission, I should go to the election tribunal. وہ انہی چیزوں کے لیے بنائی گئی ہے. تو کسی کو یہ ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کا رائٹ ہے کہ وہ جائے. اگر فارم 45 ہے، 47 ہے، کوئی نمبر ہے، وہ الیکشن کمیشن کو رجوع کرے اور وہاں سے انصاف لے لے. ٹھیک ہے قریشی صاحب، مجھے بتائیے گا کہ اب تو خیر یہ فیصلہ ہوتا رہے گا کہ فارم 45 اصلی ہے، جعلی ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اب الیکشن ہو گئے، تمام اراکین نے اوتھ بھی لے لیا. تو اب سر وے فارورڈ کیا ہے؟ جو ماحول ہے پنجاب اسمبلی کا، جو ماحول ہے ہم قومی اسمبلی کا دیکھتے ہیں، تو اس میں جو لڑائی جھگڑا جو ہے وہ گالم گروہ کی حد تک جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، پوسٹر جو ہے وہ لڑائے جا رہے ہیں. تو کوئی وے فارورڈ ہے کوئی کہ سیاستدان مل بیٹھ کے عوام کی بات کریں جنہوں نے ووٹ دیا آپ کو؟ دیکھیں، میں نے آپ وقفے سے پہلے عرض کی تھی، وہ بات درمیان میں رہ گئی. میں آج بھی پاکستان کے سارے مسائل کی جڑ سیاستدانوں کی ذاتی انا اور بالخصوص وہ سیاستدان جو 40-45 سال سے مختلف صورتوں میں یہاں اہل اقتدار ہیں. ٹھیک ہے. ابھی بلوچ صاحب نے بڑا ایک استغاثہ تحریک انصاف کے حوالے سے پیش کر دیا کہ یہ تحریک انصاف سے کون اتحاد کرے گا اور یہ تو بڑا گروہ ہے اور جتھا ہے. یہ ذرا خورشید شاہ صاحب کو بھی یہ بتا دیں اور تھوڑا سا بلاول صاحب کو بھی بتا دیں، تھوڑا سا قمر زمان قائرہ صاحب کو بھی یہ لیکچر دے دیں. وہ پچھلے ہفتے فرما رہے تھے ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے پاکستان تحریک انصاف سے بات کرنے کی. یہ تو عمران خان صاحب نہیں اس سٹیٹس کو ان طاقتوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. دوسری میں ایک آپ کو عرض کر دوں، فارم 45 بوگس ہو ہی نہیں سکتا. میں نے پہلے اسے بھی عرض کی، دوبارہ گزارش کر دیتا ہوں، فارم 45 ایک بنیادی ابتدائی ویریفائیڈ رزلٹ ہے جو پریزائڈنگ آفیسر ہر امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کو دیتا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 15 اگر مجھ سمیت 15 اگر کینڈیڈیٹس ہیں اور 15 لوگوں کے پاس جو فارم 45 ہے وہ اور ہے ایکچوئل رزلٹ کے ساتھ، اور جن صاحب کو جتوایا گیا ان کے پاس فارم 45 کچھ اور ہے. جو کاسٹنگ ووٹ ہوئے ہیں 800 ووٹ پول ہوئے ہیں پولنگ اسٹیشن پر، وہاں جیتنے والا 1200 ووٹ لے رہا ہے. مطلب کوئی خدا کا نام مانے. آپ اس نوجوان کو جس نے 2024 میں اپنا پہلا ووٹ کاسٹ کیا، آپ اس کو کیا لیسن دے رہے ہیں کہ یہ سب کھیل تماشا ہے؟ یہ 70-80 ارب روپیہ اس غریب قوم کا، جن کو اب آٹا سپلائی کیا جائے گا رمضان شریف میں، اور اس آٹے کی سپلائی پر اربوں روپے کے پیکیجز دیے جائیں گے اشتہارات کے، آپ اس قوم کا 70 ارب روپیہ ایک تماشے کے لیے لگا رہے ہیں. آپ نے کہا وے فارورڈ صرف ایک ہے، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی
اور یہ سب کے لیے ون ون سچویشن ہے. دیکھیں بلوچ صاحب، میں ہوں، کوئی بھی شخص ہے، ہم نے ہر شخص نے اپنا وقت گزارنا ہے. وقت گزر کر ماضی بن جاتا ہے، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے اچھا حال کا نہ سوچنا اور اچھے مستقبل کا نہ سوچنا قوموں کو تباہ کر دیتا ہے. وہ کوئی قوم جہاں انصاف نہیں ہے، اگر اس نے ترقی کیا مجھے بتا دے. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بڑے آئیڈیل تھے، ہم نے بھی غلطیاں کی ہوں گی اور غلطیاں ابھی بھی ہوئی ہوں گی، لیکن ہم نے کم از کم یہ کھلواڑ اپنے قانون کے ساتھ نہیں کیا جو آج مل کر کچھ لوگ کر رہے ہیں. ہمیشہ دیکھا نا ہم نے سر، اس لیے پوچھتے ہیں نا کہ جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے وہ ظاہری بات ہے مزاحمت کی ہوتی ہے، کبھی مفاہمت نہیں ہوئی کبھی. نہیں، اس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. یہ ایک بات کوئی مثال دے دیں کوئی سر. ضلع سبحانی اگر جان کے مان پاؤں تو گزارش کروں، یہ جو سجاد علی شاہ صاحب ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، ان کی کورٹ پر وہ تحریک انصاف تھی جس وقت جو جتھا بردار ہو کر اس وقت حملہ آور ہوئی تھی. پاکستان کے ساتھ جو سلوک، ابھی بلاول بھٹو صاحب نے ہمارے دور میں ایک ریلی نکالی تھی، 2-3 ہزار لوگ تھے، لیکن انہوں نے اس پہ ایڈورٹائزمنٹ پہ بڑا پیسہ خرچ کیا، کیونکہ سندھ گورنمنٹ عوام کی حالت پر پیسہ خرچ نہیں کرتی. وہ کشمور سے لے کے لاڑکانہ، جیک باباد، انٹیریئر سندھ کا ہر گاؤں گوٹ بتائے گا آپ کو، وہ ڈسپلے پہ زیادہ کرتے ہیں. چونکہ پاکستان کی پالیٹکس میں جو پاکستان کے ایگزسٹنگ سیاستدان ہیں انہوں نے ایک چیز سوچ لی ہے، مارکیٹنگ کریں، عام آدمی کو کچھ نہ دیں، صرف مارکیٹنگ کریں اور ایک بیانیہ بنا کر لوگوں کو متاثر کیا جائے.